اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جاؤں گی 15 شعبان کی فضیلت اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی عبادت کے حوالے سے، اور جو ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، وہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے بالکل بھی، اور ویڈیو پوری دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ 15 شعبان کی رات جو ہے عبادت کی رات ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی رات صرف 15 شعبان نہیں ہے، ہم نے شب جمعہ بھی ہم نے عبادت کرنی، جمعے کی رات کو بھی ہم نے عبادت کرنی ہے، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اور جمعے کی رات کو بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 15 شعبان کی عبادت کا اہتمام تو اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس رات توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، ان کی بخشش کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوں، جو بھی آپ نے گناہ کیا ہو، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اس رات آپ کی معافی قبول ہوتی ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے، اور کوئی اجتماعی عبادت نہیں کرنی ہے آپ نے، بس اپنی تنہا جو عبادت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اس طرح کی عبادت میں ہی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی بخشش کروانی ہے اللہ پاک سے، کیونکہ اس کی 15 شعبان کی جو ہوتا ہے اگلے دن کا روزہ، تو روزہ رکھنا ہے، اور روزے رکھنے کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اللہ پاک جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اس رات ہی اللہ پاک جو ہے اس کے اگلی صبح 15 شعبان کے دن اللہ پاک جو ہوتا ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں، پورے سال کا جو ہمارا اعلان ہوتا ہے کہ اس سال ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، کس طرح کی کون لوگ ہیں جو اس سال مردوں میں شمار ہو گئے ہیں، جن کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے، مردوں کی صف میں وہ آ چکے ہیں۔ تو اسی لیے بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ جب ہماری موت کا اعلان ہو اوپر تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، تو جب ہم روزے کی حالت میں ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور معاف کریں گے اور ہماری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ 15 شعبان کو آپ لازمی روزہ رکھیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور جب ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش کرے اللہ پاک۔ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے لیکن وہ اپنے اس گناہ پر بہت شرمندہ ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ پاک ان کو بھی معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے آپ لوگوں نے عبادت کرنی ہے اور جو ہے روزہ رکھنا ہے، روزے رکھنے کی فضیلت بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو آپ نے اس رات کو بالکل بھی مس نہیں کرنا کہ یہ رات اگر گزر گئی تو 1 سال بعد آنے والی ہے، اور کیا پتہ اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے، ہماری زندگی اسی سال ختم ہو جائے۔ تو ہم نے اس رات عبادت کا بہت اہتمام کرنا ہے، اور اپنے پیاروں کے لیے جتنے بھی لوگ ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے اس رات، اور ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بدلے ان سب کی گناہوں کو معاف کر دے اور ان کی درجات بلند کرے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بہت دعائیں کریے گا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی زندگیوں میں جتنے بھی ان سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کرے، ہم سب کی توبہ اللہ پاک قبول کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے اور 15 شعبان کی عبادت بھی کرنی ہے، اور ایک خاص دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ خاص دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو وہ دعا جب ہم پڑھیں گے تو اس دعا کی برکت سے ہمارے لیے اتنی نیکیاں لکھی جا چکی ہوں گے کہ وہ فرشتے بھی کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے۔ ایک بہترین دعا ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا اجر کتنا لکھیں۔ بالآخر انہوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں جس کا اجر و ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر و ثواب عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اس کا اتنا اجر ہے کہ فرشتے بھی نہ لکھ سکیں، تو ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اپنے لیے ڈھیروں نیکیاں جمع کرنی ہے کہ بعد مرنے کے ہمارے وہ کام آ سکیں۔ اور ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے لیے یہی جو نماز، عبادت اور قرآن ہم نے پڑھا ہوگا یہی ہمارے کام آئے گا۔ تو جو ہے قبر میں ہمارے لیے آسانی ہی اسی سے ہوگی۔ یہ لوگ ہماری جو ہے نماز، ہماری عبادت، ہمارا جو ہم نے قرآن پڑھا ہے یہی ہماری سفارش کریں گے اللہ پاک سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی معافی قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس 15 شعبان کی جو ہے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی لوگ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور سب کو بخش دے، اور جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔